ثم الصلاۃ والسلام تحیۃ والکرام وعلی ابل ائمہ و معدن النبوہ و مختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وهو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائیو دوستو، خداوند عالم مالک رب دو جہان کریم اور رحیم پروردگار بندگان خدا کو ایک پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ جب تک انسان متقی نہیں بن جاتا، جب تک انسان تقوی کا لباس نہیں پہن لیتا، وہ صادقین کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے، صادقین کا دامن تھامنے کے لیے، صادقین کا کلمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کا متقی ہونا ضروری ہے. اگر انسان متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتا تو وہ زبانی دعوی اہل بیت کا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خود امیر کائنات کا جو لقب ہے وہ ہے امام المتقین. امیر کائنات امام المتقین ہے، یعنی متقیوں کے امام ہے. تو لہٰذا جب امیر کائنات متقیوں کے امام ہے تو ان کا چاہنے والا بھی پرہیزگار ہوگا، ان کا چاہنے والا بھی متقی ہوگا. سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام نے جس چیز کا زور دیا ہے وہ ہے تقوی. خود مولا کائنات وصیت کرتے ہیں اور بار بار اپنے خطبات میں، اپنے احادیث میں تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کا متقی ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر متقی اور پرہیزگار نہ ہو تو وہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو انسان کو اپنے اعمال سے پچھتانا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا. اور قیامت وہ دن ہے، قیامت وہ منظر ہے، قیامت وہ یوم ہے کہ جس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بہت ڈرایا ہے. فرمایا کہ قیامت کا جس دن آئے گا، قیامت جب برپا ہو جائے گی تو فرمایا قیامت کا دن، اب مختصر کئی اس میں تشریح کی گئی ہے قیامت کے لیے، اور یہاں تک کہ روایتوں میں بیان فرمایا، ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دیکھیے قیامت کا جو منظر روایتوں میں جو پیش کیا گیا ہے ایک عجیب طریقے سے پیش کیا گیا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن کیسا قیامت کا دن ہوگا؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں پہ شدت عذاب کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین میں زلزلے برپا ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ماں دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین میں زلزلے آ جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھٹ جائے گا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا منظر وہ ہے کہ جہاں انسان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. قیامت میں کوئی انسان ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، رشتہ دار کی مدد نہیں کرے گا، بھائی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی. قیامت کا منظر آپ ذرا سوچئے کہ اگر کسی جگہ پہ زلزلہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے خود مر جائے اور بچوں کو بچا لے، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی پڑی رہے گی، ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا رہے گا. ہر انسان یہ سوچتا رہے گا کہ اگر میں رک گیا اس کے پاس، ہو سکتا ہے کہ یہ مدد کے لیے پکارے اور اس کی میں مدد نہ کر پاؤں، یہ اعمال مانگے اور میں اعمال دے نہ پاؤں.
کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جتنا بھی عمل دنیا میں انجام دیتا ہے، قیامت کے دن اپنے اعمال کو جب دیکھے گا تو اسے کم نظر آئے گا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ گرمی کے روزے، یہ نماز شب، یہ غریبوں کی مدد، جتنا بھی انسان دنیا میں کرتا ہوگا، قیامت میں جب اس کے اعمال دیکھے گا اسے کم نظر آئے گا۔ جب کم نظر آئے گا تو ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عمل نہ مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ روک نہ دے۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں، قرآن مجید میں 70 نام قیامت کے بتائے گئے ہیں، ایک دو نام نہیں ہیں، قیامت کے 70 نام بتائے گئے ہیں۔ 70 نام قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ وہ 70 نام میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، روایتوں میں ہے، مگر آپ جا کے سرچ کر لیجئے 70 نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ 70 نام کون سے ہیں۔ اور جو 70 نام روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں جو بتائے گئے ہیں وہ یوں ہی نہیں رکھ دیے گئے ہیں، بلکہ جو چیز قیامت میں ہوگا اس کی وجہ سے وہ نام رکھا گیا۔ مثال کے طور پر قیامت میں قیامت کا جو نام رکھا گیا ہے، پہلا نام کیا ہے؟ قیامت کا یوم العازفہ۔ قیامت کا پہلا نام ہے یوم العازفہ۔ کیوں یوم العازفہ کہا گیا؟ اس لیے کہ قیامت میں عنقریب آفت آنے والی ہے۔ اللہ یوم العازفہ رکھ کے بتا رہا ہے، بندگان خدا کو بتا رہا ہے کہ تم چاہے دنیا میں کتنا ہی فرار کر جاؤ، کتنا ہی بھاگ جاؤ، لیکن قیامت میں آفت آنے والی ہے۔ تو لہٰذا قیامت کی آفت کیا ہے؟ کہیں دور نہیں ہے، کہیں آنے والی قیامت کی آفت قریب آفت ہے۔ لہٰذا جب قیامت کی آفت قریب آفت ہے، مشکلات آنے والی ہے، تو اللہ نے کہا یہ جو قیامت کی آفت آنے والی ہے یوم العازفہ ہے، قریب آنے والی آفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا یوم البعث۔ یوم البعث کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ دن ہے جہاں مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ نماز پڑھا، روزہ رکھا، کیا کیا؟ کاروبار کیسے کیا؟ اس کے بعد لین دین کیسا تھا؟ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسی تھی؟ اللہ ہر انسان کو قبر سے اٹھائے گا۔ یوم البعث ہے، ہر انسان قبر سے اٹھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رجعت ہے۔ رجعت کے معنی کیا ہے؟ قیامت میں ہر انسان امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے ہر سب سے زیادہ اچھا انسان اور سب سے زیادہ برا انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، وہ زندہ ہوگا۔ جیسے انسان زندگی بسر کرتا ہے، انسان اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، وہ سارے کام کرے گا۔ یعنی انسان کے لیے رجعت ہوگی، یعنی دوبارہ دنیا میں آئے گا انسان۔ یعنی وہ انسان جو دنیا میں جو پہلے تھا وہی انسان دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ یہ عقیدہ رجعت صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جیسے اہل سنت ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ عقیدہ رجعت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر اہل سنت کے پاس بھی ہے تو بہت کم اہل سنت کے علماء مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہمارے سارے علماء شیعہ عقیدہ رجعت رکھتے ہیں۔ عقیدہ رجعت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، لیکن کون سا انسان؟ جو سب سے زیادہ آدم سے لے کے قیامت تک جو سب سے زیادہ اچھا انسان ہو اسے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ انسان خراب انسان ہو اسے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ سب سے اچھا انسان اور سب سے خراب انسان اسے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد جو سب سے اچھا انسان ہے وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوگا، اور سب سے برا انسان ہے وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ یزید، ابو سفیان، ابو لہب، شیطان، دجال، اس کے لشکر میں شامل ہوگا، اور پھر امام زمانہ کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو لہٰذا عقیدہ رجعت ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں اس لیے کہا گیا، روایت میں ہے کہ جناب مالک اشتر کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، جناب ابو ذر کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، جناب سلمان فارسی کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اصحاب بدر ہیں انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، مالک اشتر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جناب سلمان فارسی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جناب ابو ذر غفاری دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اسی طرح کے جو مخصوص اصحاب ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اسی طرح اصحاب کہف کے لیے بھی ہے کہ اصحاب کہف بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور امام زمانہ کا ساتھ دیں گے۔ یہ عقیدہ رجعت ہے۔ تو لہٰذا قیامت کا جو پہلا نام کیا ہے؟ یوم العازفہ۔
قریب آنے والی مصیبت کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد یوم البعث، قیامت کے دن مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جب کافر اور مشرکین کو قبر سے اٹھایا جائے گا، کافر اور مشرکین کہیں گے کون ہے ہمیں جنت سے اٹھانے والا؟ کافر اور مشرکین کہیں گے کون ہے ہمیں جنت سے اٹھانے والا، جنت سے جگانے والا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر اور مشرکین کو قبر میں کوئی عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے، قبر ان کے لیے جنت ہے، قبر ان کے لیے جنت ہے، وہاں پہ کوئی عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ جنت ہے، یہی رہنا ہے۔ لیکن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، کافر مشرکین کو کہاں بھیجا جائے گا؟ لا محولہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ جیسے کہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا، یا نہیں گزشتہ جمعہ نہیں بلکہ درس نہج البلاغہ میں کہا تھا، جو سوال و جواب ہوگا قبر میں، رسول کے بارے میں، امامت کے بارے میں، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، یہ کافر اور مشرکین سے سوال نہیں ہوگا، یہ علی کے چاہنے والوں سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال و جواب کہاں پہ ہوتا ہے؟ سوال و جواب وہاں پہ ہوتا ہے جہاں فیل ہونا اور کامیاب ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ تو اللہ وہاں پہ کسی کو کوئی سوال نہیں کرے گا، بلکہ ڈائریکٹ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا قبر میں جو سوال ہوگا علی سے محبت کرنے والوں کے لیے ہوگا، قبر میں جو سوال ہوگا علی سے پیار کرنے والوں کے لیے ہوگا، قبر میں جو سوال ہوگا فاطمہ زہرا سے عشق کرنے والوں سے ہوگا، کافر اور مشرکین سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کا نام یاد کر لیا، رسول کا نام حفظ کر لیا، چہدہ معصومین کا ہم نے نام زبان پہ لا لیا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نام بہترین یاد ہو، لیکن قبر کی وحشت کو کیا کریں گے؟ جب قبر کی وحشت ہوگی، فرشتے درے لے کے سوال کریں گے، بتا تیرا امام کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا کعبہ کیا ہے، بتا رسول کا نام کیا ہے۔ ایسے عالم میں کوئی جواب نہیں دے پائے گا، وہی جواب دے گا جو علی سے اور اولاد علی سے حقیقی محبت کرتا ہوگا، ان کے راستوں پہ چلتا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے کلمے اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہی زبان کھولے گا۔ تو لہٰذا قیامت کا پہلا نام کیا ہے؟ یوم العازفہ، ان قریب آنے والی آفت کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد یوم البعث، قبروں سے مردے نکالے جانے والے کا نام ہے قیامت۔ اس کے بعد ہے یوم الوعید، وعید کے معنی کیا ہے؟ وعید کے معنی ڈرانا، یعنی رسول سے لے کر امام مہدی تک ہر امام نے قیامت کی آفتوں کو ڈرایا ہے، فرمایا کہ قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا، قیامت آئے گی تو یہ مصیبت ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو یہ آفت آئے گی۔ تو لہٰذا ہر امام نے، ہر نبی نے قیامت کی آفتوں کو ڈرایا ہے، تو لہٰذا اسے یوم الوعید کہتے ہیں، ڈرانے والا دن۔ یعنی قیامت میں کوئی مٹھائی پیش نہیں کی جائے گی، قیامت میں کوئی شیرینی نہیں دی جائے گی، قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا، میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور انسان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، کیا انجام دیا ہے۔ کوئی مٹھائی تقسیم کرنے والا دن نہیں ہے، کوئی لڈو دینے والا دن نہیں ہے، قیامت میں انسان سے سوال کرنے والا دن ہے۔ پوچھا جائے گا انسان سے، ہم نے تمہیں حیات دی ہے، ہم نے تمہیں موقع دیا ہے زندگی کا، بتاؤ تم نے اس زندگی کو لے کے تم نے کیا کیا ہے، سوال کیا جائے گا۔ اور روایتوں میں ہے کہ قیامت کا دن اتنی شدت کی گرمی ہوگی، قیامت کے دن اتنی شدت کی گرمی ہوگی، میں نے وہاں پہ کہا تھا اتنی شدت کی گرمی ہوگی قیامت میں، انسان کا بھیجا پکل کے نیچے آ جائے گا۔ قیامت کی گرمی عجیب گرمی ہے، کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، انسان کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک جائے گی، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، کوئی پیاس بجھانے والا نہیں ہوگا، عجیب شدت کی دھوپ ہے، عجیب شدت کی پیاس ہے قیامت کا دن۔ مگر کون کامیاب ہونے والا ہے؟ وہ کامیاب ہونے والا ہے جس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا ہے، خواہشات نفس کو دبایا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا پہلا نام یوم العازفہ، یوم البعث، یوم الوعید، یوم الخروج، قیامت سے مردوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یوم الجمع، جمع ہونے کا دن ہے۔ کیا جمع ہونے کا دن ہے؟ یعنی وہ دن نہیں ہے کہ جہاں انسان کو کوئی چیز دیا جائے گا، وہ دن نہیں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو پیش ہونا ہے۔ یوم الجمع ایک میدان کا نام ہے قیامت، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا اللہ سوال کرے گا۔ اور روایتوں میں ہے کہ بعض لوگ قیامت میں
کیڑوں کی طرح آئیں گے، بعض لوگ مکڑیوں کی طرح عالم محشر میں آئیں گے، بعض لوگ اپنے سر کے بل چل کے آئیں گے، یعنی پیروں کے بل نہیں چلیں گے، اپنے سر کے بل چل کے آئیں گے، بعض لوگ اپنی ہی زبان کو چباتے ہوئے آئیں گے، بعض لوگ جن کے زبان سے، جن کے منہ سے پیپ گرتا ہوا ہوگا اور اسی پیپ کو پیتے ہوئے آئیں گے، بعض لوگ عالم محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اولین سے لے کے آخرین تک ہر انسان اس پہ چل کے جائے گا، اسے رون دیا جائے گا، ان کی گناہوں کی وجہ سے، مختلف گناہوں کی وجہ سے عالم محشر میں آئیں گے، کیڑے مکڑے جانوروں کی طرح عالم محشر میں کیوں آئیں گے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے عالم محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد کہا قیامت کا اب ایک نام کیا ہے؟ قیامت کا نام اب ایک نام ہے یوم المشہود، شہادت دینے والا، گواہ دینے والا دن ہے۔ قیامت کا دن گواہ دینے والا دن ہے، یعنی کیا گواہ دینے والا ہے؟ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں انسان کھڑا رہے گا، قیامت کے دن عالم محشر میں انسان کھڑا رہے گا، کچھ بولنا چاہے گا انسان بول نہیں پائے گا، مگر اس کے اعضاء اور جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دے گا، پیر انسان کے خلاف گواہی دے گا، زبان انسان کے خلاف گواہی دیں گے، دل انسان کے خلاف گواہی دیں گے، کان انسان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کا سر، انسان کے بال، انسان کا وجود انسان کے خلاف ہو جائے گا۔ کیا یہ وہی جسم نہیں ہے؟ کیا یہ وہی اعضاء اور جوارح نہیں ہے جس کے لیے ہم بڑی محنتیں کرتے تھے، بڑا سنوارتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے؟ یہی اعضاء اور جوارح انسان کے خلاف ہو جائیں گے، اور اللہ انسان کی زبان پہ تالا لگا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مکرنے والا انسان ہے، بول کے مکرنے والا انسان ہے۔ اب اللہ کہے گا کہ تم مکر جاؤ گے، بول کے جھٹلا دو گے، تو لہذا اب تمہاری زبان پہ ہم تالا لگا دیں۔ قرآن کی آیت ہے، جا کے بڑی قرآن کی آیت ہے، اللہ قیامت میں انسان کی زبانوں پہ تالا لگا دے گا، انسان کی اعضاء اور جوارح اس کے خلاف بولیں گے۔ اب انسان پریشان ہے، اب کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں سہارا دینے والا نہیں ہوگا، اب انسان ہے، انسان کے اعمال ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ ذرا سوچے ایسی عالم میں جہاں انسان کے اعضاء اور جوارح انسان کے خلاف بولتے ہوں گے، اس نے ہاتھ سے یہ کام کیا ہے، اس نے زبان سے یہ کام کیا ہے، اس نے پیروں سے چل کے وہاں گیا ہے، اس نے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح کا۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نا، کہ کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز نہ پڑھیں، مختلف جگہ بدلتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں ہر وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، مختلف جگہوں پر سجدہ آپ کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر گواہی دیں گے، زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، ہاں یہ بندے خدا آتا تھا میرے بارگاہ میں نماز پڑھتا تھا۔ پیشانی گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دے گا، دل گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دے گا، کان گواہی دے گا۔ قیامت کے دن انسان کے خلاف انسان کے اعضاء ہو جائیں گے، تو لہٰذا اسے یوم المشہود کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا نام کیا ہے قیامت کا؟ یوم الحساب، حساب کا دن ہے۔ کیا حساب کا دن ہے؟ یعنی قیامت میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب انسان قیامت میں اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ پروردگار میں نے نماز پڑھی تھی، وہ نماز کا حساب اس میں آیا نہیں، پروردگار میں نے روزہ رکھا، گرمی میں نے روزہ رکھا، وہ روزہ کا حساب اس میں آیا نہیں، پروردگار میں نے خیرات کیا، وہ خیرات کا حساب اس میں آیا نہیں، پروردگار میں نے وہ نیک کام کیا، وہ نیک کام کا حساب اس میں نہیں آیا۔ اللہ کی بارگاہ کی اللہ کی آواز آئی کہ تم نے فلاں کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، مگر تم نے فلاں غیبت، فلاں مومن کی غیبت کی ہے، ہم نے تمہارے سارے اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں جمع کر دیا، اب تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا عالم محشر میں کھڑا ہوگا۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، خیرات کیا، سب کیا، لیکن نامہ عمل خالی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار نماز حساب نہیں ہے، پروردگار روزہ کوئی حساب نہیں ہے، پروردگار میں نے خیرات کیا کوئی حساب نہیں ہے، پروردگار میں نے اچھا کام کیا کوئی حساب نہیں ہے۔ آواز پروردگار آئی، کیا آواز پروردگار آئے گی؟ ٹھیک ہے سب کیا، مگر مومن کی غیبت بھی کی ہے، فلاں مومن کو پریشان کیا ہے، وہ سارے نامہ اعمال جو تم نے کیا ہے فلاں مومن کی، ہمیں سارے نامہ اعمال فلاں مومن کے نامہ اعمال میں جمع کر دیا، اب تمہارے نامہ اعمال کوئی نہیں ہے۔ اب مومن پریشان گڑ گڑاتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اب فرشتے اس کو پکڑیں گے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت ہے،
اور فرشتے اس کو پکڑیں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے، فرشتے پکڑیں گے، بازو پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جہنم کی آگ ایک مرتبہ روشن ہو جائے گی، جہنم کی آگ لینے کے لیے آگے بڑھے گی۔ یہ بندہ جو گنہگار ہے، یہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں معصیت کرنے والا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتے جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھتا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ یا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ وہ گنہگار کہے گا میری رحمت، میرے اللہ کی رحمت مجھے پکار رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے اللہ مجھے بچا لے، ہو سکتا ہے میرے پروردگار مجھے بچا لے۔ ایک مرتبہ آواز پروردگار آتی ہے، اے میرے فرشتوں اسے چھوڑ دو، جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہتے ہیں پروردگار حساب و کتاب ہو گیا، جہنم میں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ کی آواز آئے گی اسے میری رحمت نے بچا لیا ہے۔ جب رحمت کا نام آیا میں نے اپنے رحمت کا واسطہ دے کر اسے جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل ہوگا۔ مگر کب داخل ہوگا؟ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جب جہنم کا مزہ چکھ جائے گا۔ اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، پروانہ ہمارے پاس ہے۔ یقیناً علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا، کوئی اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ مولا کائنات کا شیعہ، ان کا چاہنے والا جنت میں جائے گا، کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کا شیعہ جنت میں نہ جائے تو پھر جنت کس کے لیے بنی ہے؟ علی سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت بنی ہے نا۔ خود جناب زہرا کہتی کہ جب تک ان کے چاہنے والے امام حسین سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں چلے جائیں گے، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ دروازہ جنت پہ جناب زہرا بیٹھ جائے گی۔ حسنین جنت کے شہزادے ہیں، اگر وہ جنت میں نہ جائے تو کون جائے گا؟ یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کا منزل کیا کریں گے؟ کیا اللہ کوئی حساب نہیں پوچھے گا؟ گنہگار اور متقی دونوں جنت میں چلے جائے۔ اگر میں اور شراب پینے والا جنت میں چلے جائے، میں اور زنا کرنے والا جنت میں چلے جائے، میں اور گنہگار جنت میں چلے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے نہیں کہوں گا؟ زنا اگر حلال ہوتا تو ہر کوئی انسان زنا کر لیتا، شراب اگر حلال ہوتا تو ہر انسان شراب پی لیتا۔ شراب پینے والا جنت میں چلا گیا، زنا کرنے والا جنت میں چلا گیا، اور ایک جو اپنی زندگی میں پورا پرہیز کرتا رہا، کبھی حرام انجام نہیں دیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے نہیں کہے گا ہم دونوں برابر ہیں؟ وہ بھی جنت میں آ گیا، میں بھی جنت میں آ گیا۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان سوال نہیں کرے گا؟ بالکل سوال کرے گا۔ اگر وہ سوال نہ کرے یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اگر اللہ دونوں کو جنت میں ڈال دے یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں جنت میں آ گئے عدل الہی کے خلاف ہے، وہ بھی جنت میں، گنہگار بھی جنت میں اور پرہیزگار بھی جنت میں، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ مگر وہ جو حدیث ہیں، وہ جو احادیث ہیں، علی سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، ایک مرتبہ آپ آنسو بہائیے، اللہ آپ کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ حدیث ہے نا امام حسین کی، آئمہ کی حدیث ہے، جس نے ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے ایک قطرہ آب نکالا، ایک آنسو نکالا، جنت اس کے پر واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنت میں جگہ، انکار نہیں ہے۔ مگر جنت سے پہلے ایک چیز ہے، اسے یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں۔ جنت سے پہلے ایک چیز کا نام ہے، اسے یوم الحساب کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اعضاء ہمارے جوارے ہماری خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یوم المحشر کہتے ہیں، یوم برزخ کہتے ہیں، یوم البرزخ، برزخ کا دن، یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ وہاں کیا ہوگا؟ کیا ہم وہاں پہ چھوٹ جائیں گے؟ ہم ڈائریکٹ وہاں سے جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا؟ نہیں۔ جو انسان جو کام کرے گا دنیا میں اس کے اوپر برابر عذاب نازل ہوگا، جو کام کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ، قرآن کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو دنیا میں رتی برابر، رتی سمجھتے نا، رائے کے دانہ ہوتا ہے نا، رائے کے دانہ کے بھی چھوٹا جو ہوتا ہے اس کو رتی کہتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو دنیا میں رتی برابر نیکی کرے گا قیامت میں اللہ اسے اجر عطا کرے گا، اور جو دنیا میں رتی برابر شر پھیلائے گا اللہ اسے عذاب دنیا آخرت میں عذاب دے گا۔ وہ قرآن کی آیت ہے، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ عالم محشر میں، عالم قیامت میں، عالم برزخ میں ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہر انسان کو پیش آنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ جو عالم محشر ہوگا، عالم برزخ ہوگا، وہ ایک دو دن کا دن نہیں ہوگا، ایک دو دن کا عذاب نہیں ہوگا،
ایک دن عذاب نازل ہو گیا تو ختم ہو گیا، 4 دن عذاب نازل ہو گیا تو ختم ہو گئے، اس کے بعد جنت میں چلے گئے؟ نہیں، یہاں کا 50 سال وہاں کا 1 دن کے برابر ہے۔ میں نے کہا درس میں کہا تھا نا، یہاں کا دنیا کا 1 دن وہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب اللہ جانے انسان کی گناہوں کی وجہ سے کتنے ہزار سال انسان کے اوپر مسلسل عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ انسان چیخے گا، انسان چلائے گا، انسان فریاد کرے گا، ہائے عذاب، ہائے عذاب، پروردگار روک، پروردگار روک، مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے، انسان کو اپنے کردار سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے دن ہیں، دنیا 4 دن کی ہے نا، جسے کہا جاتا ہے دنیا 4 دن کی۔ جناب نوح سے سوال کیا، اے نوح آخر زمانے میں لوگوں کی عمریں 60-70 سال کی ہوں گی، تمہیں 2500 سال کا سن ملا ہے، 2500 سال کا سن ملنے والا جناب نوح، وقت آخر آیا، دنیا سے جانے والے ہیں، ملک الموت سوال کر رہے ہیں، آخر زمانے میں لوگوں کی عمر گھٹ جائے گی، 60-70 سال 80 سال میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ جناب نوح نے تعجب کیا، جناب نوح نے تعجب کیا۔ ملک الموت نے کہا کہ اگر اتنی ہی عمر تمہیں مل جائے تم کیا کرو گے؟ 60-70 سال کا سن تمہیں مل جائے گا، اس کے بعد اللہ تمہیں دنیا سے بلا لے گا، تم کیا کرو گے؟ جناب نوح نے کہا کہ اگر مجھے 60-70 سال کا سن مل جائے میں ایک سجدہ پروردگار میں گزار دوں گا، سجدے پروردگار میں سر رکوں گا، 70 سال کے بعد پھر اٹھاؤں گا، 80 سال کے بعد میں سجدے پروردگار سے اپنے سر کو جھکاؤں گا، پھر پروردگار کی بارگاہ میں سے نہیں اٹھاؤں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی بارگاہ کی اللہ کی بارگاہ کوئی معصیت نہیں کروں گا۔ یوم الحساب ہے، قیامت کے دن اللہ ہر انسان کو حساب کا دن دینا ہے، اس کے لیے کہا یوم العظیم ہے، قیامت کے دن عظیم دن ہے، یعنی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا، اس لیے کہا یوم العظیم۔ اور جو ہیں پورے قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن میں جو نام بتائے گئے ہیں وہ نام کو میں آپ بتا رہا ہوں۔ یوم العلیم کہا گیا قرآن میں، قیامت کے دن۔ علیم کے معنی کیا ہے؟ وہ عین سے علیم نہیں ہے، علیم الف سے علیم ہے۔ کیا فرق ہے؟ یوم العلیم یعنی دردناک عذاب نازل ہونے والا دن قیامت کا دن ہے، اس سے زیادہ اور کون کیا تشریح کر سکتا ہے؟ قیامت کا دن یوم العلیم، قیامت کا دن دردناک عذاب نازل ہونے والے دن کو یوم العلیم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اور بھی اس کے نام ہے، یوم یفر المرء عن اخیہ، قیامت کا ایک نام ہے بھاگنے والا دن۔ کون بھاگ رہا ہے؟ ماں اپنے دودھ پلانے والی اپنے ماں بچوں سے بھاگ رہی ہے۔ کون بھاگ رہا ہے؟ بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے۔ کون بھاگ رہا ہے؟ رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہے۔ یہ قیامت کا دن بھاگنے والا دن ہے، اس کے لیے کہا یوم تبت السرائر، یہ کیا ہے؟ باطن آشکار ہونے والا دن ہے، یعنی انسان کو جو باطن ہے نا وہ آشکار ہو جائے گا۔ میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا نمازی آپ کے درمیان میں ہوں، لیکن میں اندر سے کیا ہوں میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول امام جانتا ہے۔ آپ بڑے متقی، نماز پرہیزگار، لیکن کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، امام جانتا ہے، لیکن میں چاہے جتنا ہی اپنے آپ کو چھپا لوں، قیامت میں اندر کا انسان، اندر کی نجاست قیامت میں ظاہر ہو جائے گی۔ جو میں اندر کا ہوں نا، اللہ کی بارگاہ میں سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب یہ جیسے انسان کی خصلت ہوتی ہے نا، جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے نا، اسی طرح قیامت میں انسان آئے گا۔ میں بن کے نہیں آؤں گا، میں ایک مولانا مرزا عابد بن کے نہیں آؤں گا، آپ بن کے نہیں آئیں گے۔ جیسے میرے اندر کی برائی ہے نا، اندر کی جو برائی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اب جانوروں کو دیکھیے، جیسے کوا کیا کرتا ہے؟ کوا کبھی ادھر ادھر کبھی ادھر دیکھتے رہتا ہے نا، کوے کی عادت ہے اس طرف دیکھنے کی۔ اگر کسی کے اندر کوے کی عادت ہے، یعنی دوسروں کے گھروں کی دیکھنے کی عادت ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ جھانکنے کی عادت ہے، قیامت میں کوا بن کے آئے گا۔ اگر کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، غیبت کر کے لوگوں کو مزہ آتا ہے، تو قیامت پہ چپکلی بن کے آئے گا۔ اگر کسی کو حرام کرنے کی عادت ہے تو قیامت میں برا جانور بن کے آتا ہے، نام نہیں لوں گا میں، برا جانور بن کے آتا ہے۔ جو جس کی عادت ہوگی، جو جس کی خصلت ہوگی، قیامت میں وہ جانور بن کے قیامت میں آئے گا۔ انسان کا ظاہر، انسان کا جو باطن ہے وہ قیامت میں ظاہر ہو جائے گا۔ میں وہ نام کیوں لوں جو نجس جانور ہے نا، وہ نام کیوں لوں ممبر سے؟ میں نجس جانور بن کے انسان آئے گا، جانور بن کر، چپکلی بن کر،
کوا بن کر عالم محشر میں آئے گا، اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو لہٰذا اسے بھاگنے والا دن بھی کہا جائے گا، اور اس کے علاوہ اسے باطن کا آشکار ہونے والا دن بھی کہے گا، اور اس کے علاوہ آخر جو نام ہے وہ نام کیا ہے؟ یوم الحشرہ۔ یہ کیا ہے؟ حسرت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے۔ کیا حسرت کا دن ہے؟ یعنی قیامت کے دن ہر انسان حسرت کرے گا۔ کیا حسرت کرے گا؟ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا، کاش میں وہ کام نہ کرتا، دنیا میں کام نہ کرتا۔ ہر انسان حسرت کرے گا۔ کیا حسرت کرے گا؟ کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں روزہ رکھ لیتا، کاش میں کسی کے گھر نہ اجاڑتا، کاش میں کسی کے پیٹ پہ لات نہ مارتا، کاش میں کسی کی غیبت نہ کرتا، کاش میں وہ زنا نہ کرتا، کاش میں گناہ کام نہ کرتا۔ حسرت کا دن ہے، قیامت کا دن حسرت کا دن ہے۔ ہر گنہگار حسرت کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ پروردگار ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا، نیک کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، اچھے کام کروں گا۔ اللہ کی آواز ہے نہیں، یہ آخری دن ہے، اس کے بعد دنیا میں کسی کو جانا نہیں ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، عالم محشر ہو گیا، قیامت کا دن ہو گیا، اب کوئی انسان دنیا میں جانے والا نہیں ہے۔ ہر انسان حسرت کرے گا، ہر انسان تمنا کرے گا کاش وہ کام نہ کرتا، کاش وہ برائی نہ کرتا، کاش وہ زنا نہ کرتا، کاش میں سود کا دھندا نہ کرتا، کاش میں کسی کی غیبت نہ کرتا، کاش میں کسی کا گھر نہ اجاڑتا، کاش میں کسی کے پیٹ پہ لات نہ مرتا، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل کے رہتا، کاش میں اپنی بہنوں سے مل کے رہتا، کاش میں اپنے رشتہ داروں سے مل کے رہتا، کاش میں یہ کرتا، کاش میں نماز پڑھتا، کاش میں روزہ رکھتا۔ ہر انسان عالم محشر میں کاش 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 کی صدائیں لگاتا ہے، مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی تمنا کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی سہارا دینے والا نہیں رہے گا۔ بس اب انسان ہے، انسان کے اعمال ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو انسان کہے گا کہ پروردگار معاف کر دے، مگر معاف کرنے والا تو دن تو ختم ہو گیا۔ انسان یہ جو دنیا میں ہے، انسان جب تک دنیا میں ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ معاف کرنے بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ ہمارا بڑا رحیم پروردگار ہے، اللہ بڑا کریم پروردگار ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر دن کے اجالے میں میری بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے اگر تمہیں شرم آتی ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھ لے، بھائی کے دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں کہ بھائی نے کون سا گناہ کیا جو سب کے سامنے دن کے اجالے میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگتا ہے۔ اگر دن کے اجالے میں کسی کو معافی مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شرم آتی ہو سکتا ہے کہ ماں دیکھ لے اور ماں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بیٹے نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دن کے اجالے میں ڈھارے مار مار کے گریا کر رہا ہے۔ اگر کسی کے دن کے اجالے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے رو رو کے گریا کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ باپ دیکھ رہا ہے، کہ باپ کے دل میں خیال آ جائے کہ بیٹے نے، بھائی نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے کہ جو دن کے اجالے میں سب کے سامنے ڈھارے مار مار کے گریا کر رہا ہے۔ ہمارا پروردگار کریم پروردگار ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر دن کے اجالے میں میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہو، پریشان نہ ہونا، رات کا سناٹا آنے دو، سب کو سو جانے دو۔ جب رات کا سناٹا آ جائے، سب سو جائے، تم نرم نرم بستر سے اٹھ جانا، مصلی عبادت کو بچھا لینا، 2 رکعت نماز پڑھ کر میری بارگاہ میں معافی مانگ لینا، میں کریم پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں تمہارے کریم، میں کریم پروردگار ہوں، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ گنہگار جب گناہ کرتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا پروردگار، میرا بندہ ہے، پشیمان ہو گیا ہے، میرا بندہ۔ گنہگار گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے۔ کتنا رحیم اور کریم پروردگار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی تو مانگو، وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ کہ قرآن کی آیت کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا کریم رب کے بارے میں۔ بس آخری گفتگو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے انسانوں تمہیں کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زنا کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں برا کام کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا اللہ معاف کر دے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں لوگوں کی غیبتیں کرتا پھروں گا اللہ معاف کر دے گا؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں گناہ کرتا جاؤں گا اللہ معاف کر دے گا، اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تمہیں کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟
اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، یقیناً بندگان گناہوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، مگر کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے میں گناہ تو کروں گا مگر اللہ معاف کر دے گا، میں زنا تو کروں گا اللہ معاف کر دے گا، میں یہ کام کروں گا اللہ معاف کر دے گا، میں نماز ہی نہ پڑھوں گا اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے، ہاں گناہ ہو گیا، نادانی میں، جہالت میں، شہوت رانی میں گناہ ہو گیا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر یہ کہ انسان گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کا ارادہ نہ کرے، غلطی کرنے کے بعد پھر غلطی کا ارادہ نہ کرے، ایسے انسانوں کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔